الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، یقیناً آپ اخلاق کے بلند درجے پر ہو، یقیناً آپ بلند اخلاق والے ہو، بلند درجے والے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اخلاق کو فرما رہا ہے کہ آپ کے اخلاق بلند ہے، تو رب جس کے اخلاق کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کتنے بلند ہوگے۔ اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں، حضور کے اخلاق کے متعلق آپ ہمیں کچھ بیان فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اگر تم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھ لو۔ سارا قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو بیان کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادتوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کے اخلاق کو کئی مقامات پر بیان فرمایا، اور انہی اخلاق کو صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں میں پیش کیا۔ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعین میں سے ہے، اپنے وقت کے محدث ہے اور اپنے وقت کے صوفی بد صفا اور عالم دین ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اخلاق کی تعریف بیان فرمائے، اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، جس بندے میں 3 عادتیں پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ جب وہ بندہ کسی سے بھی ملاقات کرے تو وہ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ رکھے، دل صاف رکھ کر اور مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنا، یہ اچھے اخلاق کی پہلی نشانی ہے۔ اچھے اخلاق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب بھی اللہ نے موقع عطا کیا خرچ کر دینا، خیرات کرنا، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ اور اچھے اخلاق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ کسی کو اپنی زندگی میں تکلیف نہ پہنچانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ اچھے اخلاق کی تیسری نشانی ہے۔ جس بندے میں یہ 3 عادتیں پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اخلاق اچھے ہو چکے ہیں، اللہ نے اس کے اخلاق کو بہت بہترین کر دیا۔ اور اسی اخلاق کو اولیاء کرام نے اپنی زندگی میں جو ڈھالا، حضور کی مبارک زندگی کو دیکھ کر اولیاء نے اپنی زندگی میں اسی اخلاق کو پیدا فرمایا، انہی اخلاق کو، انہی عادتوں کو، اسی طور طریقے کو، اسی کردار کو، انہی تمام چیزوں کو اولیاء نے اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اخلاق کی وجہ سے انہیں اتنا بلند مقام عطا کیا کہ خدا نے انہیں اپنا دوست بنا دیا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں بغداد کے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن ایک شرابی کو دیکھا جو شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا، اور اسی شراب پی ہوئی زبان سے اللہ اللہ کا لفظ نکل رہا تھا۔
شراب کے نشے میں تو تھا ہی، بے ہوش تھا، لیکن زبان سے اللہ اللہ نکل رہا تھا۔ جب حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھا تو آپ نے کہا اس بے خبر کو کیا خبر ہے جو اپنے گندے زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اس بندے کو اتنی بھی خبر نہیں کہ یہ جس کا نام لے رہا ہے اس کی عظمت کیا ہے، وہ رب کون ہے، اس رب کی قدرت کیا ہے، اس رب کا جلال و جمال کیا ہے، اس رب کے انوار و تجلیات کیا ہے۔ یہ بندے کو تو خود خبر نہیں ہے، یہ تو اپنی گندی زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے۔ بس آپ نے اتنا دل میں خیال کیا اور ایک صاف کپڑا لے کر آپ نے اس کے منہ کو پوچھا، اس کے چہرے کو پوچھا اور اس کے ہونٹوں کو پوچھا اور کہا کہ اے بندے تو جس کا نام لے رہا ہے اس کے لیے پہلے اپنے چہرے کو تو صاف کر لے، اپنے ہونٹوں کو تو صاف کر لے، پھر بعد میں اس رب کا نام لینا۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ یہ شراب کے نشے میں بے ہوش تھا۔ جب ہوش آیا لوگوں نے کہا اے اللہ کے بندے جب تو بے ہوش تھا اس دور کے ولی کامل سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیرے آگے سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے تجھے بے ہوشی کے عالم میں دیکھا تیری زبان سے اللہ اللہ نکل رہا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے چہرے کو صاف کیا اور یہاں سے چلے گئے۔ اس شخص کو یہ سن کر دل میں اتنا افسوس ہوا، اس نے اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس تو کتنا بدبخت ہے کہ اپنے دور کے اتنے بڑے ولی نے مجھے شراب کے نشے میں دیکھ لیا، اتنے بڑے ولی کے آگے میں ذلیل ہو گیا، میں بے عزت ہو گیا، اب میرا کیا رہے گا؟ میں دوبارہ ان سے نظریں کیسے ملاؤں گا؟ میں دوبارہ ان کے آگے کیسے جاؤں گا؟ میں دوبارہ ان سے بات کیسے کروں گا؟ شراب کے نشے میں انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ تو اس نے اپنے دل ہی دل میں اپنے نفس کو وہ کوسنے لگا، اپنے نفس کو برا بھلا کہنے لگا اور شرمندہ ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر چلے گئے۔ تہجد کا وقت ہوا، آپ نے تہجد کے وقت اپنے گھر سے نکل کر جب مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ مسجد میں کوئی شخص نہیں ہے، بس ایک بندہ ہے نماز تہجد پڑھ رہا ہے۔ سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، قریب جاتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اس وقت میں نماز تہجد کے لیے آیا ہوا ہے۔ جب آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو آپ حیرت زدہ رہ گئے، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ وہی شرابی تھا جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے جس کا چہرہ صاف کر کے آپ مسجد کو آ رہے تھے، یہ وہی شرابی تھا جو تھوڑی دیر پہلے راستے میں پڑا ہوا تھا اور اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تعجب میں پڑ گئے اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بندہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے راستے میں پڑا ہوا تھا اور یہ شراب پیا ہوا تھا، بے ہوش تھا اور اس کی زبان سے اللہ اللہ نکل رہا تھا، میں نے صرف اس کا چہرہ صاف کیا۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ اے سری سختی تو نے ہمارے نام کا ادب کرتے ہوئے، تو نے ہمارے نام کی عزت کی خاطر تو نے اس کا چہرہ صاف کیا اور ہم نے تیری خاطر اس کے دل کو صاف کر دیا ہے، ہم نے تیری خاطر اس کا دل بدل دیا، تم نے تو صرف اور صرف اس کا چہرہ دھویا اور ہم نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا۔ اور یہ بندہ جیسے ہی اس نے توبہ کی ہم نے اس کے دل کو ہر گناہ سے پاک و صاف کر دیا۔ اب یہ بندہ میری بارگاہ میں آیا ہوا ہے۔ جب وہ شخص سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا اے بندے تیری زندگی اچانک کیسے تبدیل ہو گئی؟ تھوڑے ہی وقت میں تو ایک شرابی سے تہجد گزار کیسے بن گیا؟ اب وہ بندہ کہتا ہے اے سری سختی آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جب اللہ نے خود آپ کو بتا دیا تو پھر مجھ سے کیا سوال کرتے ہو؟ جب رب نے خود آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے تو پھر میرے جواب کی کیا ضرورت ہے؟ بس تھوڑے سے وقت میں ایک شرابی شراب کے نشے میں جب اس نے اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا؟ تہجد گزار اس کو بنا دیا اور تہجد گزار بنا کر اس کو غیب کی خبریں اس تک پہنچائی۔ سری سختی نے اللہ سے جو باتیں کی اس باتوں کی خبر اس بندے کو ہو گئی۔ یہ تھوڑی سی وقت میں اتنا بلند درجہ جو اس بندے کو ملا وہ کیسے ملا؟ وہ توبہ کی برکت سے ملا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے اپنے دل میں جو خود کو برا بھلا کہا، اپنے دل میں جو اس نے اپنے گناہ پر افسوس کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جو اس کی معافی مانگی، اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام اتنا بلند فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جو گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت پسند فرماتا ہے
اور جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور گناہ کرتا ہوا کوئی دوسرا بندہ دیکھے تو سب سے پہلے اس کی اصلاح کرے، اس کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ اور وہ کیسے؟ وہ بھرے مجمع میں نہیں بلکہ تنہائی میں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شخص اگر کسی کو کسی برائی میں دیکھا، کسی گناہ کے کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے سب کے سامنے اس کو نصیحت کی، تو اس نے نصیحت نہیں کی بلکہ اس نے اس کو ذلیل کیا۔ اگر کسی کی برائی اور کسی کی خرابی اور کسی کا گناہ اگر معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو حدیث پاک میں حکم ہے کہ تنہائی میں جائے اور تنہائی میں ملاقات کرے اور تنہائی میں اس گناہ کی اطلاع دے، اس گناہ کی خبر دے۔ اگر تنہائی میں اس کو اس گناہ کی نصیحت کریں گے، اس گناہ کی اسے خبر دیں گے، تو وہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اور اگر سب کے سامنے اس کا ذکر کر دیں گے تو حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں اس نے نصیحت نہیں کی بلکہ اس نے اس بندے کو ذلیل و رسوا فرما دیا۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قدرتی طور پر ایسے اخلاق عطا فرمائے تھے کہ حضور کو اخلاق کسی نے سکھایا نہیں بلکہ خود اللہ نے اپنے نبی کو اخلاق سکھا کر دنیا میں بھیجا، اور وہی اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں میں بھی آئے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑی عمر کے بزرگ ہیں اور وہ وضو فرما رہے ہیں۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غور سے دیکھتے رہے۔ ان کے وضو میں کچھ خامی تھی، وہ وضو میں کچھ سنتیں چھوڑ رہے تھے۔ اب یہ دونوں چھوٹے سے تھے، اب انہیں بتلانا چاہتے تھے کہ انہوں نے وضو میں غلطی کی ہے اور وضو میں چند سنتیں انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ اب بتائے تو کیسے بتائے، کیونکہ وہ عمر رسیدہ ہے، ان کی عمر بہت زیادہ ہے۔ اب ادب بھی ہونا چاہیے، ادب کا بھی خیال رہے اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور ان کی غلطی کی خبر بھی انہیں ہو جائے۔ ابھی انہیں کیسے بتائے؟ تو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین طریقہ اپنایا۔ آپ نے اس بزرگ کے پاس وہ گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں دیکھیے، ہم وضو بناتے ہیں، ہمارے وضو میں اگر کوئی خامی آ جائے، ہمارے وضو میں کوئی عیب ہو تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم اپنا وضو صحیح کر لیں گے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں یہ وضو کرنے لگے۔ وہ جو بزرگ تھے، جب انہوں نے ان کا وضو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ خامی ان کے وضو میں نہیں بلکہ خامی میرے وضو میں ہے۔ وہ سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ ہمارے وضو میں جو عیب دکھانا چاہتے تھے وہ عیب ہمیں نظر آ گیا۔ اپنے وضو میں ہم جو چیزیں چھوڑ رہے تھے، وضو کی جو سنتیں چھوٹ رہی تھی، ہمیں پتہ چل گئی، ہم دوبارہ اپنے وضو کو صحیح کر لیا کریں گے، یہ غلطی نہیں کیا کریں گے۔ یہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے اخلاق ہے۔ بچپن میں اس طرح سے آپ کے اخلاق اور آپ کی تربیت ہوئی کہ آپ اپنے سے بزرگوں کو بھی ان کی غلطی کی اصلاح جب کرتے تو ان کا ادب باقی رکھتے، ان کا احترام باقی رکھتے، ان کی تعظیم کو رکھتے ہوئے آپ جا کر ان کے غلطی پر انہیں بتلاتے کہ کس طرح سے آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں، آپ سمجھائیں کہ بہترین اخلاق کسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائے، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائے، تو جو تم سے اپنا رشتہ توڑے تم جا کر ان سے اپنا رشتہ جوڑو۔ جو تم سے رشتہ داری کو توڑ لے، تمہارا کام یہ ہے کہ جا کر ان سے اپنی رشتہ داری کو جوڑو۔ یہ تمہارے اچھے اخلاق ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ جب کبھی تکلیف میں تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور تم نے جا کر ایک شخص سے مانگا اور اس نے دینے سے منع کر دیا، تمہاری تکلیف کے وقت میں اس نے مدد نہیں کی، تمہیں کچھ دیا نہیں، تو ایسے شخص کو جا کر بغیر مانگے تم اس کو کچھ دے کر آؤ۔ تم جا کر اس کی مدد کرو جو وقت پر تمہاری مدد نہ کرے۔
جو وقت پر تمہیں ساتھ نہ دے تم جا کر وقت پر اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، یہ تمہارے اچھے اخلاق ہونے کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ تم پر ظلم کرے، تمہارے ساتھ برائی کرے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے دل میں تم دشمنی پیدا نہ کرو، اس سے بدلہ نہ لو۔ جو تم پر ظلم کرے یا تمہارے اوپر زیادتی کرے، تمہیں تکلیف دے، فوراً اس کو معاف کر دو، اس کی دشمنی دل میں نہ رکھو اور اس سے بدلہ نہ لو۔ یہ اچھے اخلاق کی تیسری نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے ایسی تربیت فرمائی اور ساری زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں کر کے امت کو دکھائی۔ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا۔ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کیا ظلم نہیں کیا تھا۔ کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں پر کانٹے بچھا دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو آپ کے قدموں کے نیچے کانٹے ہوا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے آپ پر گندگی کو ڈالا، آپ پر کچرا ڈالا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو اونٹ کی گندگی لا کر حضور کی مبارک پیٹھ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں برا بھلا کہتے تھے۔ نعوذ باللہ کوئی حضور کو مجنون یا پاگل کہتا تھا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ جادوگر کہا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قدم قدم پر تکلیفیں پہنچاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلات مکہ کی مبارک زندگی میں حضور نے برداشت کیے۔ جب طائف کے میدان میں حضور نے طائف والوں کو جب آپ نے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف بلایا، ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے، حضور کی اس بات کو ماننے کی بجائے پتھر مارنا شروع کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طائف کے میدان میں اتنے پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم مبارک سے اتنا خون نکلا کہ آپ کی ایڑیوں میں جمع ہو گیا، اتنا خون بہا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آپ نے مکہ کو فتح کیا، جب فتح مکہ آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوتے ہی تمام لوگوں کو حضور دیکھتے ہیں۔ جن جن کافروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ پر ظلم و ستم کیے، آپ کے قدم قدم پر جنہوں نے کانٹے بچھائے ہوئے تھے، آپ کی ہر زندگی کے لمحے میں جنہوں نے ظلم کیا تھا، سارے کے سارے ظالم کانپنے لگ گئے۔ ہر ظالم کو آج اس کا ظلم یاد آ رہا تھا جو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا تھا۔ سارے ظالم یہ سوچ رہے تھے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سروں کو جسم سے جدا کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابو سفیان یہ کون تھا؟ کفار مکہ کا سردار ابو سفیان، جس نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں کئی سارے صحابہ اکرام پر جس نے تلوار اٹھائی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ہزارہا قسم کی مشکلات اور مصیبتوں کو جس نے پیدا کیا، یہ ابو سفیان جیسے ہی مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، مکہ فتح کرتے ہیں، یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کی بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے آپ پر بے انتہا ظلم کیا، میرے شوہر کے ظلم کی انتہا نہیں، میرے شوہر کے ظلم کی کوئی گنتی نہیں ہے، آج میرا شوہر ڈر کر مکہ چھوڑ کر وہ جا رہا ہے، ہمارا خاندان مکہ میں ہے، مکہ اگر چھوڑیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ حضور نے فرمایا اے کفار مکہ، تم نے مجھ پر جو بھی ظلم و ستم کیے، آج کے دن میں تم پر سارا اپنا ظلم معاف کرتا ہوں، اپنا بدلہ معاف کرتا ہوں، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ الامان کہا، آج کے دن میں سب کو امن دیتا ہوں، تمہاری جان و مال کو میں سلامتی دیتا ہوں۔ جس ابو سفیان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار اٹھائی، صحابہ اکرام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، حضور نے فرمایا جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو سلامتی ہے، اس کی جان و مال بخش دی جائے گی۔ اس کافر کے گھر میں بھی چلے گیا تو ہم اس کی جان و مال بخش دیں گے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان نے جیسے یہ سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر کر 20,000 کافروں نے اس دن کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں عمل کر کے دکھایا، امت کو عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو جب میں امت کا نبی ہو کر
جب میں ایسے ظالموں کو معاف کر رہا ہوں کہ جنہوں نے قتل کی سازش کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانتوں کو جنگ احد میں شہید کیا، جنہوں نے حضور کے چہرے مبارک کو زخمی کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن سارے ظالموں کو، سارے کفار مکہ کو معاف کر کے امت کو ایک سبق دیا، امت کو ایک تعلیم دی کہ جب میں نبی ہو کر اتنے بڑے ظالموں کو معاف کر رہا ہوں، تم تو امتی ہو، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے اس کو معاف کر دو، اگر کوئی تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اگر کسی نے تمہارے خلاف کوئی سازش کی تمہیں پتہ چل گیا تو اس کو معاف کر دو، بدلہ نہ لو کسی سے، بدلہ نہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جس بندے کے لیے جو بہتر ہے اللہ وہ فیصلہ فرمائے گا۔ سارے فیصلے معاملات اللہ کے حوالے کرو، مگر اپنے دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھو، کسی کے لیے دلوں میں بغض اور حسد اور کینہ ہرگز نہ آئے۔ سیدنا معروف کرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا معروف کرقی یہ بہت بڑے بزرگ اور ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کی مبارک زندگی کیا تھی؟ آپ ایک دن اپنے ہاتھ میں مصلی اور قرآن پاک لے کر آپ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے، آپ کو راستے میں مسجد نظر آ گئی، آپ نے وہاں ایک مسجد کے قریب ہی آپ نے اپنا قرآن اور مصلی مسجد کے پاس رکھ دیا، طہارت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ ایک بڑھیا آئی، وہ چور تھی، اس نے دیکھا کہ حضرت معروف کرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصلی رکھا ہے، قرآن رکھا ہے، اس نے مصلی اور قرآن دونوں چوری کر کے وہ خاتون دوڑنے لگ گئی، وہ بڑھیا بھاگ رہی تھی۔ حضرت معروف کرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو آپ فوراً اس کے پیچھے پیچھے دوڑے اور کہا کہ اے خاتون رک جا، اے خاتون رک جا، تجھ سے چند باتیں کرنی ہے۔ وہ خاتون رک گئی۔ حضرت معروف کرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بڑھیا کے قریب گئے اور اس سے کہا کہ میں تم سے بس چند سوالات کرتا ہوں، اس کا جواب دے دینا۔ اس بڑھیا نے کہا، دیکھا کہ پہلے تو چوری کر کے بھاگ رہی ہے اور جس کا سامان چوری کر کے جا رہی ہے وہ سامنے ہے، وہ اپنا سامان نہیں پوچھ رہے۔ معروف کرقی اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فوراً میرا مصلی میرے حوالے کر دے، قرآن میرے حوالے کر دے، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ اس سے کہتے ہیں کہ تو رک جا، اگر اس کو لے کر جانا ہو تو لے کر جانا، میں روکوں گا نہیں، مگر ایک سوال تجھ سے کرتا ہوں، اس سوال کا جواب دے دینا، پھر اس کے بعد یہاں سے چلی جانا۔ میں تجھ پر کسی قسم کا ظلم نہیں کروں گا اور تجھ سے یہ چیزیں چھینوں گا نہیں، تجھ سے قرآن بھی نہیں چھینوں گا اور تجھ سے یہ مصلی بھی نہیں چھینوں گا، اور تیرے چوری کرنے پر تجھے ماروں گا بھی نہیں، تجھے ڈانٹوں گا بھی نہیں، اور عدالت میں تیرے خلاف مقدمہ بھی دائر نہیں کروں گا، اور شریعت کی سزا چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا ہے۔ بادشاہ کے پاس جا کر میں تیری اس سزا کے لیے، تیرے اس جرم کا میں اقرار کر کے تیرے جرم کے بارے میں عدالت میں میں یہ فیصلہ داخل کر کے تیرے ہاتھ بھی نہیں کٹاؤں گا۔ وہ بڑھیا رک گئی اور پوچھا یہ بتائیے کیا بات ہے؟ تو آپ نے پوچھا کیا تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کیا تیرے اولاد میں کوئی قرآن پڑھتا ہے، کیا اس کو پڑھنا آتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب نہ تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے نہ تیری اولاد کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو یہ قرآن پاک تو لے جا کر کیا کرے گی؟ تیرے کس کام کا؟ میں تو قرآن پڑھوں گا، اس کا ثواب ساری امت کو پہنچے گا، مجھے بھی پہنچے گا، تو تجھے تو اگر قرآن پڑھنا آتا ہوتا یا تیرے گھر میں تیری اولاد میں کسی کو پڑھنا آتا ہوتا تو تیرے حوالے کر دیتا کہ تم اس کو پڑھ لیتے، ثواب مجھے بھی ملتا اور تجھے بھی ملتا۔ اور میں قرآن پڑھنے والا، تو مجھ سے قرآن لے کر جا رہی ہے، اگر میں نے قرآن نہ پڑھا تو نہیں پڑھنے کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ تو نے قرآن مجھ سے چھین کر چوری کر کے تو لے جا رہی ہے، تو اس کے نہ پڑھنے کا گناہ تجھ پر ہوگا، اس لیے قرآن مجھے دے دے تاکہ میں پڑھوں اور اس کا ثواب تجھے ساری امت کو پہنچ جائے، اور مصلی چاہے تو رکھ لینا، میں کہیں پر بھی نماز پڑھ لوں گا، یہ مصلی تیرے بھی کام آئے گا، تیری کسی ضرورت کے لیے تو استعمال کر لینا۔ اب یہ اخلاق ایک چور کے آگے حضرت معروف کرقی ایسے بہترین اخلاق جب وہ پیش کر رہے ہیں تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو چوری کر کے بھاگ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکا کر اس نے مصلی اور قرآن دونوں معروف کرقی کے حوالے کر دیا۔ حضرت معروف کرقی فرمانے لگے کہ قرآن مجھے دے دو، مصلی لے کر چلے جاؤ اور لے جا کر کوئی اپنی ضرورت پوری کر لو۔
کیا بہترین اخلاق ہے۔ ایک چور سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چاہے تو لے لو مصلح، ضرورت نہیں، لیکن قرآن تو چھوڑ دو تاکہ میں دیکھ کر قرآن پڑھ لوں اور اس کا ثواب ساری امت کو پہنچ جائے۔ لیکن اس خاتون نے اتنا وہ شرمندہ ہوئی کہ اس نے مصلح اور قرآن دونوں آپ کے حوالے دے دیا، اور آنکھوں میں آنسو لا کر اس نے کہا کہ آج سے کبھی دوبارہ اس طرح کا عمل نہیں کروں گی، توبہ کر کے نکل گئی۔ یہ اخلاق اللہ والوں کے، بزرگان دین کے کتنے بہترین، کتنے اعلیٰ اخلاق ہے کہ چور بھی ان کے گھر آئے، ان کی باتیں سنے اور ان کا طریقہ دیکھے، ان کا کردار دیکھے اور ان کے اخلاق کو دیکھے، وہ بھی توبہ کر لے۔ اتنے بلند اخلاق تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں سیدنا حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے دور کے سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھتے ہیں کہ عید کے دن سیدنا معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھجوریں چن رہے ہیں اور ایک چھوٹے سے بچے کو آپ وہ کھجوریں دے رہے ہیں۔ حضرت سری سختی نے دیکھا اور گئے قریب، دونوں بھی اپنے وقت کے ولی کامل ہے، دونوں بھی اپنے وقت کے بہت ہی بڑے عالم دین اور یہ بزرگ ہیں۔ جا کر پوچھتے ہیں کہ حضور آج عید کا دن ہے اور آپ اتنے بڑے ولی ہیں اور آپ کھجوریں چن کر یہ چھوٹے سے بچے کو دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت معروف قرقی نے سری سختی سے فرمایا کہ اے سری سختی، دراصل بات یہ ہے آج عید کے دن میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس لڑکے کو دیکھا کہ یہ اداس ہے، میں نے پوچھا کہ آج تم غمگین کیوں ہو، اداس کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا آج اس لیے اداس ہوں کہ ہر بچہ عید کی خوشی منا رہا ہے لیکن میں یتیم ہوں، میرے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، تو میں کیسے آج عید مناؤں؟ ہر بچے کے جسم پر آج نیا لباس ہوگا کیونکہ اس کے والدین نے اسے لا کر دیا ہوا ہوگا، میرے والد نہیں ہے، میں یتیم ہوں، تو کون میرے لیے نیا لباس لائے گا؟ میں کس کے ساتھ کھیلوں گا؟ اور پرانا لباس پہن کر ہی آج عید کے دن میں گھوم رہا ہوں۔ حضرت معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس یتیم کی ان باتوں کو سنا تو آپ نے کہا کہ بیٹا میں یہاں کھجوریں چن کر تجھے دے دیتا ہوں، یہ کھجوریں لے جا کر بازار میں بیچ دینا اور اس کی جو رقم آئے گی اس رقم سے تو اپنے لیے لباس خرید لینا اور ایک اخروٹ خرید لینا تاکہ اس اخروٹ کو تم کھیل سکو اور اس اخروٹ کو تم کھا سکو اور تم بھی دوسرے بچوں کی طرح نیا لباس پہن کر عید کی خوشی مناؤ۔ اتنے بڑے ولی کامل ہے مگر ایک یتیم بچے کی خوشی کی خاطر اپنی عید کے دن کی خوشی قربان کر کے زمین سے کھجوریں چن رہے ہیں۔ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں حکم دیں، میں اس بچے کے لیے میں اپنے گھر لے جاؤں گا اور میں اس کو نیا لباس پہناؤں گا اور میں اس کے کھانے کا انتظام کروں گا، میں اس کے کھیلنے کا انتظام کروں گا، اس کی ضرورتیں میں پورا کروں گا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس یتیم کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور آپ اس کو نیا لباس پہناتے ہیں اور اپنی اولاد کی طرح آپ اس کو عید کے دن تیار کرتے ہیں اور اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کر کے اس کی ضرورتیں پورا کر کے آپ اس کو والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے، ان کی زندگیاں اتنی اعلیٰ اتنی بلند ہوتی ہیں کہ وہ جب کسی یتیم کو دیکھتے ہیں اس یتیم کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہو، یتیم کہتے ہیں ایسے بچے کو کہ جس کے بچپن میں سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جس بچے کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے وہ یتیم بچہ ہے، اور وہ یتیم جس گھر میں ہوگا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر کے رزق میں غیب سے برکتیں پیدا فرمائے گا، غیبی برکتیں اس گھر کے رزق میں آئیں گی کہ جس گھر میں یتیم رہتا ہو۔ اور جس گھر میں یتیم پر ظلم کیا جائے حضور نے فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم بچے کو مارا جاتا ہے، جس گھر میں یتیم پر ظلم کیا جاتا ہے اور یتیم کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آ جاتے ہیں، خدا کا غضب اور خدا کا قہر عروج پر آ جاتا ہے۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاندان کو
کوئی نعمت دینے کا ارادہ فرماتا ہے، کسی خاندان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں دینے کا جب ارادہ فرماتے ہیں تو خاندان کے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، خاندانی لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مہربانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاندان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ایک خاندان میں سارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہونا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہونا، ایک دوسرے کے لیے مہربانی ہونا، ایک دوسرے کے لیے رحم ہونا، ایک دوسرے کے لیے نرمی ہونا، سارے خاندان میں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور جب یہ اللہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مہربانی کو، نرمی کو اللہ تعالیٰ مخلوق میں کوئی ایک شکل دے دے، مخلوق میں کوئی ایک صورت اللہ تعالیٰ مہربانی کو اور نرمی کو عطا فرما دے تو اس سے حسین اور خوبصورت کوئی چیز نہیں ہوگی۔ رحم، مہربانی اور نرمی یہ اتنی حسین ہوتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ انہیں شکل عطا کر دے تو دنیا میں ان سے حسین کوئی شکل نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ بندے کے برے اخلاق اور غصہ اور سختی یہ ایسی بد شکل ہے، اگر اللہ کسی مخلوق میں یہ غصے کی شکل عطا کر دے، جس طرح انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک مخلوق بنائے اور بد شکلی اور بد اخلاق، غصہ اور سختی اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی صورت میں اگر ڈال دے تو اس سے بدترین صورت کسی کی نہیں ہوتی۔ بد اخلاقی، غصہ اور سختی کی جو شکل اگر اللہ دکھا دے، وہ شکل اگر کسی مخلوق میں اللہ بنا دے تو اس سے زیادہ بد صورت کوئی شکل نہیں ہے۔ اور اچھی اخلاق کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں اگر ڈال دے تو اس سے خوبصورت کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند فرماتے ہیں اچھے اخلاق کو۔ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ بہت ہی بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ ابراہیم بن ادھم یہ بلخ، عراق میں ایک علاقے کا نام ہے بلخ، وہاں کے بہت بڑے بزرگ اور ولی کامل ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اخلاق کا، آپ کی کرامتوں کا، آپ کے تقویٰ پرہیزگاری کا ذکر سارے عراق میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اطراف کے ملکوں میں، اطراف کے شہروں میں لوگ آپ کی عبادتوں کا چرچا کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا لیکن آپ کی عبادتیں سنتے تھے، آپ کی کرامتیں سنتے تھے، دور دور تک اللہ نے آپ کو شہرت اور عزت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک مرتبہ عراق کے ایک شہر دمشق گئے۔ عراق کا ایک بہت بڑا شہر ہے دمشق، وہاں کے ایک مسجد میں رات کے وقت آپ داخل ہوئے۔ مسجد کے جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ نماز عشاء ہو چکی ہے، اب آپ مسجد میں زیادہ دیر رک نہیں سکتے۔ ابراہیم بن ادھم کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ مجھے رات میں ذکر کرنا ہوتا ہے، رات میں مجھے عبادت کرنی ہوتی ہے، وظائف پڑھنا ہوتا ہے، لہٰذا میں رات یہیں پر رک کر میں اللہ کی ساری رات عبادت کروں گا۔ تو جو خادم تھے مسجد کے انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ انہوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا کیا تم ابراہیم بن ادھم جیسے ولی ہو جو ساری رات عبادت کرو گے؟ ابراہیم بن ادھم جیسے کیا تم عبادت گزار ہو؟ کیا اتنے بڑے نیک ہو؟ کیا اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہو جو ساری رات بیٹھ کر تم ذکر کرو گے؟ چلو مسجد کے باہر چلے جاؤ، تم تو ایک عام بندے ہو، ایک عام انسان ہو اور ولیوں کی طرح عبادت کی بات کرتے ہو، تم یہاں نہیں رہ سکتے، باہر نکل جاؤ۔ اس خادم نے اتنا کہہ کر انہیں باہر بڑھا دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سردیوں کی رات تھی، ان سردیوں کی رات میں آپ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ساری رات ذکر وظائف پڑھتے رہے، ساری رات وہیں پر سیڑھیوں پر ہی اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی، فجر کے لیے مسجد کا دروازہ کھلا، آپ اندر داخل ہوئے، آپ نے نماز فجر ادا کی۔ جیسی نماز فجر کا آپ نے سلام پھیرا، جو وہاں لوگ تھے چند لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ جیسے ہی لوگوں نے پہچانا، چاروں طرف ایک شور برپا ہو گیا کہ ابراہیم بن ادھم یہاں آ چکے ہیں، اس شہر میں یہاں ہمارے سامنے ہیں۔ اتنے بڑے ولی کامل، اتنے بڑے بزرگ کہ جن کی شہرتیں آج تک ہم سنتے تھے، آج ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
سارا مجمع جمع ہو گیا، سارا شہر آ گیا آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے۔ وہ جو مسجد کے قادم تھے وہ بھی آ گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر کہاں ہے ابراہیم بن ادھم جن کا ذکر ہم سنتے تھے۔ جب قریب گئے تو دیکھا یہ تو وہی شخص ہے کہ جس شخص کو رات میں ڈانٹ کر برا بھلا کہہ کر مسجد سے باہر نکال دیا تھا اور ساری رات سیڑھیوں پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئے، وہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ مجھ سے کیسا گناہ ہو گیا، میں نے یہ کیا کر دیا کہ اتنے بڑے ولی کامل اور اتنے بڑے صوفی باصفا اور ایسے نیک متقی پرہیزگار بندے کو میں نے مسجد سے باہر نکالا اور ساری رات سیڑھیوں پر رہنے کو مجبور ہوا اور ساری رات وہ سردی میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اب دل میں ان کے ڈر محسوس ہوا کہ پتہ نہیں اگر میں سامنے جاؤں گا تو وہ کیا کریں گے، مجھ پر کتنا غصہ کریں گے، کتنی سختی کریں گے، کیسے الفاظ کہیں گے، کتنا ڈانٹیں گے یا ماریں گے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ خادم بہت ہی ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ آخر کار حضرت ابراہیم بن ادھم کے آگے سامنے پیش ہوئے اور ان سے معافی چاہی اور ابراہیم بن ادھم کے ہاتھ پیر پکڑ کے عاجزی کرنے لگے کہ حضور ہمیں خبر نہیں تھا کہ یہ آپ ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہوئے آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ابراہیم بن ادھم نے مسکراتے ہوئے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، آپ نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا، آپ نے تو صرف اپنی ذمہ داری ادا کی۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ نماز عشاء کے بعد مسجد کو بند کر کے چلے جانا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی ہی کیا ہے؟ آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کا جو فرض تھا آپ نے اپنا فرض اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے آپ گئے۔ یہ اخلاق دیکھیے اولیاء کے کیسے اخلاق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غلط طریقے سے اگر کسی ایک عام بندے سے وہ بات کر لیتا ہے تو وہ بندہ وہ کئی سالوں تک اس کے تعلق سے بغض اور کینہ حسد اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اس نے فلاں وقت میں مجھ سے ایسی بات کہی، مجھ سے ایسا کہا، مجھے اس طرح کی بات کی۔ لیکن اللہ والے کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھتے، کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ انہوں نے کتنے غلط طریقے سے حضرت ابراہیم بن ادھم سے بات کی، مگر انہوں نے معافی مانگنے کے لیے جب وہ آئے تو ابراہیم بن ادھم نے انہیں روک دیا، کہا کہ معافی نہ مانگو، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ اتنے اونچے اخلاق ہونے چاہیے۔ اخلاق انسان جتنے بہترین اور اعلیٰ رکھے گا اللہ اخلاق کے مطابق درجہ بلند فرماتا ہے۔ اخلاق جتنے بلند ہو جنت میں درجے اتنے بلند ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک مقام پر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اولیاء گزرے ہوئے ہیں تمام کی زندگیوں میں آپ اٹھا کر دیکھیں، ابراہیم بن ادھم اتنے بڑے ولی کامل، امام اعظم، ساری امت کے امام، آج ہم جن کے مسلک پر چلتے ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہزاروں لاکھوں مسائل اس امت کو دیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مجلس میں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی وقت ملتا وہ ان کی مجلس میں جاتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم بن ادھم امام اعظم کی مجلس میں آئے، ان کے جسم پر جو لباس تھا بڑا ہی پھٹا پرانا لباس تھا۔ لوگ جو امام اعظم کی مجلس میں تھے وہ انہیں دیکھ کر حقیر اور کمتر سمجھنے لگے کوئی حقیر یا کمتر انسان ہے جو یہاں ایسے پھٹے پرانے لباس میں آیا ہوا ہے۔ کسی نے ان کا ادب نہیں کیا، ان کا احترام نہیں کیا، تعظیم نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم اتنے بڑے ولی کامل آ رہے ہیں، آپ کی مجلس میں لوگ انہیں ان کا لباس دیکھ کر حقیر اور کمتر سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے بھرے مجمع میں آواز دی، کہا اے میرے آقا ابراہیم بن ادھم، آپ میرے قریب آ جائے۔ بڑے مجمع میں آپ نے انہیں اپنے قریب لا کر بٹھا لیا اور انہیں آقا کہا۔ سارے جو لوگ تھے آپ کی مجلس میں کہنے لگے، آپ نے ایک شخص کو جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا اس کو اپنا آقا کہا، اس کو اپنے قریب بٹھا لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لوگوں تمہیں کیا خبر ہے، ہم لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں مشغول بھی ہو جاتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایک ایک سانس صرف اللہ کی عبادت میں ہی لگاتے ہیں۔ عام لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، عبادت کا وقت ہونے کے بعد دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، مگر اللہ والے اپنا وقت، اپنی صبح اور شام، اپنی دن اور رات، اپنا ایک ایک لمحہ، اپنی ایک ایک سانس صرف اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں۔
امام اعظم نے فرمایا ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ جنہیں تم حقیر سمجھ رہے ہو، کمتر سمجھ رہے ہو، جن کا پھٹا پرانا لباس دیکھ کر تم اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتے، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ ان کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے اخلاق کس سے سیکھا؟ اخلاق جو ہوتے ہیں، احنف بن قیس یہ ایک صحابی رسول ہے، صحابی رسول سے سوال ہو رہا ہے کہ اخلاق آپ نے کس سے سیکھا؟ وہ فرماتے ہیں میرے ایک ساتھی ہے جن کا نام قیس بن عاصم، یہ بھی ایک صحابی رسول ہے حضور کے۔ فرمایا میں نے اپنے دوست اپنے ساتھی قیس بن عاصم سے اخلاق کو سیکھا، اور ان کے اخلاق کیا تھے؟ وہ فرماتے ہیں قیس بن عاصم کے اخلاق یہ تھے کہ ان کی ایک باندی تھی، اس باندی نے اپنے آقا کے لیے، قیس بن عاصم کے لیے وہ بھنا ہوا گوشت لے کر آ رہی تھی، ایک سلاخ آگ میں جلی ہوئی تھی، وہ جلتی ہوئی لوہے کی سلاخ لے کر، اور اس سلاخ کے اوپر گوشت تھا، وہ لے کر وہ سیدھے حضرت قیس بن عاصم کے پاس آئی، اور قیس بن عاصم بیٹھے ہوئے تھے، ان کی باندی نے وہ جو سیخ لے کر ان کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ گوشت کھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، منع کر دیا۔ اب وہ اس لوہے کی سیخ جو کہ آگ میں جلی ہوئی تھی وہ لے کر وہ باندھی جا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے وہ لوہے کی سلاخ چھوٹ گئی۔ حضرت قیس بن عاصم کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس لڑکے کے اوپر وہ سلاخ پڑی اور وہیں پر اس بچے کا انتقال ہو گیا، اسی مقام پر انتقال ہو گیا، وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور ایک والد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنی باندی، جو گھر میں کام کرنے والی، خدمت کرنے والی جو باندی ہوتی ہے، کنیز ہوتی ہے، اس باندی کی غفلت سے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باندی کی غفلت سے بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب والد کے دل پر کتنا اثر ہوا ہوگا، والد کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا، لیکن آپ کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ آپ کی باندی ڈر گئی، گھبرا گئی، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا، پتہ نہیں آج میرا مالک میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مجھے کیا قتل کروا دے گا، یا میرا سر میرے جسم سے جدا کروا دے گا، یا مجھے مارے گا یا مجھے پیٹے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ باندی گھبرا رہی تھی، آپ نے باندی کو بلایا، کہا کہ اے باندی، آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں، آج سے تو آزاد ہے، چلی جا۔ آزاد اس باندی اور غلام کو کیا جاتا ہے جو کوئی اچھی خوشخبری لائے یا کوئی اتنا اچھا کام کرے کہ مالک خوش ہو کر باندی کو آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، وہ باندی ڈر گئی، کہا کہ میں نے اپنی غفلت سے، اپنی لاپرواہی سے، میرے ہاتھ سے لوہے کی سلاخ نیچے گری، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، میں تو ڈر رہی تھی کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے، مجھے ماریں گے، پیٹیں گے یا قتل کریں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آزاد ہو جا۔ میں نے کون سا اچھا کام کیا، کس اچھے کام پر آپ مجھے شاباشی دے کر آزاد کر رہے ہیں؟ حضرت قیس بن عاصم فرماتے ہیں اے باندی، تو نے جو بھی کیا وہ تیرا کام تھا، میں نے جو بھی کیا میرے نبی کے اخلاق تھے، میرے نبی کی سنت پر میں نے عمل کیا ہے، میرے نبی نے مجھے یہی سکھایا کہ اپنے اخلاق کو بلند کرو، اپنے اخلاق کو اعلیٰ رکھو، کبھی کسی کے کیے کا بدلہ نہ لو، کسی سے کچھ بھول چوک ہو جائے تو اس سے بدلہ نہ لو، اس کو درگزر کرو اور اس کو معاف کرو، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اگر ہم دنیا میں کسی کی غلطیاں، جب بندہ دنیا میں جب اس کے پیچھے پڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنی دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد اس وقت تک کرتے رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہے، جب وہ کسی دوسرے مومن کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے، فرشتے اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ بندہ کسی مومن کی مدد نہ کرے، کسی مومن کو تکلیف پہنچائے، مومن کو برا بھلا کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ وہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہے گا لیکن اللہ اسی کو تکلیف میں ڈالے گا۔
وہ دوسرے کو پریشان کرنا چاہے گا، اللہ اسی کو پریشان کرے گا، وہ دوسرے کو غم دینا چاہے گا، اللہ اسی کو غم دے گا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دنیا میں نظام بنایا ہے، خدا کا ایک قاعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ برا سوچتا ہے، حضور نے فرمایا کما تدینا تدان، تم دنیا میں دوسروں کے ساتھ جیسا کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا کرے گا۔ یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، اگر کسی کے ساتھ اچھا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا، اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے اللہ تمہارے ساتھ برا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پیچھے ہی بندے کو اس کا انجام بتا دیتا ہے، زیادہ وقت نہیں بلکہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام پر، اس کے گناہ پر اللہ پکڑ فرماتا ہے۔ تو اگر بندہ مومن یہ چاہے، وہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا میں اس کو راحت اور سکون عطا کرے، اگر کوئی بندہ یہ دل میں آرزو رکھتا ہو تو وہ کبھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ کبھی کسی دوسرے کو غم نہ پہنچائے، وہ کبھی کسی دوسرے کو مصیبت یا پریشانی میں نہ ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی عطا فرمائے گا، ہمیشہ راحت اور سکون عطا فرمائے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ غموں سے نجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین وظیفہ بتایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں درود پاک جتنا کثرت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ درود پاک کی کثرت بندے کو غم سے نجات عطا کرتی ہے، اور نماز تہجد کی پابندی، تہجد کے وقت استغفر اللہ یہ وظیفہ پڑھنا، صبح 4 بجے نماز تہجد پڑھ کے استغفر اللہ، اس وظیفے کو جو کوئی بندہ 470 مرتبہ اگر اس کو پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طریقے سے اس کی زندگی کے ہر مسئلے کو حل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا ہر معاملہ، ہر مسئلہ حل فرما دے گا اگر اس نے نماز تہجد کی پابندی کر کے اس نے اس وظیفے کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادتوں میں اپنی رحمت کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں میں اپنی برکتوں کے خزانے چھپائے ہیں۔ جب ہم اس کی عبادت کے پابند بنیں گے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہر قسم کی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے گا، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اگر ہم محنت ہی نہ کریں، اگر ہم محنت نہ کریں، محنت کس میں؟ عبادتوں میں محنت کرنا چاہیے، اطاعتوں میں محنت کرنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنے میں محنت کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت میں محنت کرنا چاہیے، نیک اعمال میں محنت کرنا چاہیے۔ جب ہماری محنتیں عبادتوں میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی کاموں میں ہمارے لیے مدد فرمائیں گے، آخرت کے معاملات میں مدد فرمائیں گے، خبر کے معاملات میں مدد فرمائیں گے۔ اگر ہم نے محنت ہی نہیں کی، نہ عبادتوں میں، نہ اطاعتوں میں، نہ قرآن پاک کی تلاوت میں، نہ اللہ کو راضی کرنے میں، نہ نبی کو راضی کرنے میں، نہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں، جب کسی میں محنت نہیں کی، جب کچھ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تو نہ ہمیں دنیا میں کامیابی ملے گی، نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ کامیابی اگر چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرے، اللہ نے اسی میں کامیابی چھپائی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں مولا ایسی کامیابی عطا فرمائے کہ جس میں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مالک مولا باری تعالیٰ ہم تمام کو مولا 5 وقت نماز کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک ہدایت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم تمام کو جھوٹ سے، غیبت سے اور ایک دوسرے کی برائی سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ مولا سکرات کی تکلیف آسان فرما دے۔ آخری وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما۔ عذاب قبر سے نجات عطا فرما، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ مولا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ مولا قیامت کے دن مولا تو ہمیں جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک مولا ہمیں دنیا میں ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام
تمام کو مولا قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ مولا حلال رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں مولا خیر و برکت عطا فرما، روزی میں کشادگی عطا فرما، مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دنیا و مال سے بے نیازی عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں راحت اور سکون عطا فرما، عبادتوں کی پابندی عطا فرما، دینداری عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی جتنے پریشان حال ہے مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مصیبت زدہ ہے ہر ایک کی مصیبت کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے۔ مولا جتنے نوجوانوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے۔ مولا جتنی بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اے الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔